اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس حبالہ خانہ اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر۔ ناظرین، رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے اور حدیث میں بہت ساری اس کی برکات کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے، اور اسی مہینے کو جو نسبت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، حضرت امام جعفر سے بھی ہے، حضرت امیر معاویہ سے بھی ہے، خواجہ معین الدین چشتی سے بھی ہے، اور بے شمار اور کافی سارے اولیاء کرام سے اس مہینے کو نسبت ہے۔ تو اور بالخصوص اگر ہم جہاں رجب کا ذکر کرتے ہیں تو وہیں پر ایک جو بنیادی بات جو سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے وہ ہے معراج، یعنی معراج کے مہینے سے اس مہینے کو خاص نسبت ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا خاص ذکر آتا ہے۔ تو آج ہم معراج کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ خوشگلو ثناخواہ بہترین اور سینئر ثناخواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل بیگ سروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک نعت کو شامل کریں گے اور اس کے بعد معراج کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے وہ بہت برکتوں والا ہے، اور جب ہم گفتگو سنتے ہیں اس مہینوں کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے اور پھر عبادت کی طرف کچھ زیادہ دل لگنے لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طرح سے گفتگو انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم کریں گے کہ اس مہینے کی توقیر کتنی ہے اور اس میں کیا عمل کرنے چاہیے، اس کا کیا وظیفہ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں کریں گے۔ لیکن اس وقت ہم پڑھیں گے افضل بیگ سروری کی طرف۔ جی افضل بھائی، کیا پیش کریں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما تلوار آپ کی نالین کا، عرش نے چوما تلوار آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ، باندھتا دانتوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، وہ جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے، جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی
کینہ لین کا، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سرے عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی گئے جس کے گئے یہ مکان، وہ خدا گئے جس کا مکان نہیں، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نہ لین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ہم ناظرین بڑھیں گے علامہ صاحب کی جانب۔ حافظ صاحب، اس ہمارا جو سبجیکٹ ہے، ہمارا جو پروگرام کا جو نام ہے، اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر، اور اس مہینے کو بھی ایک سفر سے نسبت حاصل ہے، اور وہ کیا اعلیٰ و عرفہ سفر ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور یہ اسی کی نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی تصدیق کی، کسی نے ان سے کہا اس کا واقعہ تو تفصیلاً آپ ذکر فرمائیے گا، تو ان کو صدیق کا لقب بھی عطا ہوا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم معراج کے حوالے سے گفتگو کریں، لیکن ہمارے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ، اور پھر اولیاء کاملین میں دیکھیں تو چشتی سلسلے میں خواجہ معین الدین چشتی، قادری سروری، سارے سلسلے ان میں خاص ان کا ایام منایا جاتا ہے۔ کچھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر سبحان الذی اسریٰ سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، رجب المرجب کے اس پیارے پیارے مہینے کو ایک بہت عزتیں، بہت شرافتیں حاصل ہیں۔ ان 3 ماہ مبارکہ کا خصوصی طور پر ذکر ملتا ہے کہ کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ عوام کا مہینہ ہے، لوگوں کا مہینہ ہے۔ اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ رجب المرجب کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں بیج کو بونے کا مہینہ ہے، بیج بویا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کر کے آبیاری کی جاتی ہے اس بیج کی۔ وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ فصل کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ بہت نعمت رحمتیں اس میں ملتی ہیں، اور اس ماہ مبارک کو بہت ساری برکتیں، نسبتیں حاصل ہیں۔ اس ماہ مبارک کی 6 تاریخ، جو کہ رجب المرجب کی 6 تاریخ ہوتی ہے، وہ سلسلہ چشت کے پیشوا حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم منایا جاتا ہے، آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ انڈیا میں آپ کا مزار ہے اجمیر شہر کے اندر، اور بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو 13 رجب المرجب کی جو تاریخ ہے وہ مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، اور یقیناً یہ بہت برکت والا موقع ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، تو یقیناً ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح جب ہم آگے چلتے ہیں تو 15 تاریخ وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم منایا جاتا ہے، اور پھر ان کے بعد جب ہم اور مزید آگے جاتے ہیں تو 22 تاریخ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال آتا ہے۔ پھر اسی طرح مزید ہم آگے جائیں تو 27 رجب المرجب کو جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسے بڑی عقیدت اور احترام سے مسلمان منایا کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پاری کی سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت کا نام جہاں بنی اسرائیل ہے، وہیں اس سورت کا نام سورہ اسراء بھی ہے، کہ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں سیر کرنا۔ اس سورت کا نام سورہ سبحان بھی ہے، کیونکہ اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ لفظ سبحان سے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے سے شروع ہوتا ہے، تو یہ اس کے مختلف اس کے نام ہیں۔ جب ہم اس میں آگے چلتے ہیں تو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ اتنی پیاری آیت مبارکہ ہے اور اتنی کمال کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ٹھیک ہے، وہ مسجد اقصی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ارد گرد الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری آیات کو ہم دکھائیں. تو لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ آیات مبارکہ ہیں جیسے کہ فکان قاب قوسین ادنا او ادنا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. تو یہ آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں. اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس سفر کے حوالے سے اتنا خوبصورت سفر ہے کہ اس کا تذکرہ کرتے رہیں تو جی نہیں بھرتا. لیکن میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا روک کے، آپ نے جو آغاز میں کہا تھا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا دوسرا مہینہ جو ہے شعبان المعظم کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور پھر میری امت کا، حضور نے فرمایا میری امت کا مہینہ ہے. تو اللہ کے مہینے سے کیا مراد ہے؟ پھر ہم سفر کی طرف بھی چلیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں چونکہ آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے تو مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، بے شک. تو پھر یہ اللہ کا مہینہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت دی، اور پھر امت کا یہ، تو اس کی کیا کوئی خاص حکمت بیان کی جاتی ہے؟ جی، اس کی بالکل ایک خاص حکمت ہے، وہ یہ کہ دیکھیں ویسے تو تمام ہی ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن جس طرح قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا، اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. حالانکہ ساری راتیں اللہ کی ہیں، لیکن ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت دی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی. تو اسی طرح یہ روایت میں جو نبی کریم علیہ السلام سے ہمیں مروی ہوئی حدیث مبارکہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں. اور اس مہینے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں اپنی ایک عبادتیں کرنے کے لیے ایک بیج بو دیتا ہے، اور نیت کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب عبادت و ریاضتیں کر کے اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کروں گا. اور پھر جب انسان یہ نیت کر لیتا ہے تو انسان کو رحمتیں اور برکتیں پھر اس کی ملنا بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا. اور اس کے بعد جو پھر بات کہی گئی تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے نے فرمایا شعبان کو اپنے طرف نسبت دی. اس کی بھی مزید اس کی کچھ وجوہات ہیں. پھر حضور علیہ السلام کے مختلف اعمال تھے جو کہ شعبان المعظم میں ہمیں مروی ملتے ہیں. اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ، پھر رمضان کا مہینہ تو ماشاءاللہ سب جانتے ہی ہیں کہ رحمتیں خوب بھرپور ہیں ہمارے لیے. کہ رمضان مبارک میں تو روزہ، نماز، تراویح، عبادت، سحر و افطار، اور جتنی اس کی عبادت کی جائیں کہ فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر. تو یقیناً اس کی تو پھر جب انشاءاللہ موضوع اس کا آئے گا تو ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. بتائیے گا، کیونکہ میں پیچھے سے ہی آپ کو آگے اس طرح لے کے چلیں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ ظلمت سے روشنی کا سفر ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے ہی، یعنی رجب کے مہینے سے بھی پہلے کاروباری حضرات جو ہیں وہ تیاریاں کر لیتے ہیں کہ رمضان ہمارا سیزن ہے. تو جبکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکابرین ہیں، صالحین جو ہیں، وہ رجب سے بھی پہلے تیاری کر لیتے تھے کہ یہ ہمارا سیزن رمضان ہے نیکیاں کمانے کا. تو وہ اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے، زکوٰۃ وغیرہ ادا کر دیا کرتے تھے. اس حوالے سے کیا کہیں گے، کس طریقے سے ان کی اپنی زندگی کے شیڈول چلتے تھے؟ دیکھیں، جس کی جیسی طلب اس کو وہی حاصل ہوتا ہے. تو در حقیقت سیزن تو رمضان ہے، اب کمانے والوں کا بھی سیزن ہے، اور ہم جب دیکھتے ہیں تو یہی سیزن نیکیوں کا بھی سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا بھی سیزن ہے. اب جس کی جیسی طلب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے مطابق عطا فرماتا ہے. اور یقیناً ہمارے اکابرین اور خصوصی طور پر صحابہ اکرام کا یہ رویہ تھا کہ وہ دیکھا کرتے کہ جس کا قرض لوٹانا ہے وہ اس سے پہلے قرض کو لوٹا دیا کرتے تھے. وہ دیکھتے کہ اگر کوئی قیدی، ہمیں ملتا ہے اکابرین کا طریقہ کہ کوئی قیدی ہوتا تو اگر اس پہ کوئی حد جاری کرنی ہوتی پہلے اس کی حد جاری کر دیا کرتے، اور جن کو آزاد کر دینا ہوتا یا جن کی گنجائش ہوتی انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ کفار کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر ان کی کوئی جنگ چل رہی ہوتی تھی تو وہ رجب، شعبان اور رمضان ان تینوں مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے، حرمت والے مہینے، وہ رجب سے پہلے ہی اپنی جنگ کو روک دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یقیناً یہ چاہیے کہ جہاں ہم اپنے کاروبار کی طرف توجہ دینے کے لیے 2 سے 4، 4 سے 8
کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، تو یہی کاؤنٹر ہمیں اپنی نیکیوں کی طرف بھی منتقل کرنا اس چاہیے۔ حوالے سے مزید بات کریں گے، وقفہ مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے، ناظرین وقفہ لینا ہے، لیکن بڑی اچھی بات کی، صحابہ کرام اور جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ رجب سے تیاریاں کرتے تھے اپنے سیزن کا، وہ سیزن ہوتا تھا نیکیاں کمانے کا، اور ہم یہ نہیں کہتے ہرگز، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کاروبار نہیں کرنا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے آپ نے دنیا بھی کمانی ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے اگر آپ صحیح طریقے سے کماتے ہیں، لیکن ہم شاید رمضان کی تیاریاں کو یہی سمجھتے ہیں کہ تراویح کے لیے پہنچ گئے اور قرآن کا ایک سپارہ پڑھ لیا تو یہ ہمارے لیے تیاری ہو گئی، روزہ رکھ لیا اللہ توفیق دے دو، لیکن بہت کچھ اس میں کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، مختصر سا وقفہ، وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود افضل بیگ سروری صاحب اور حافظ ثاقب صاحب۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان کا جو سیزن ہے، تو میں چونکہ رجب کا مہینہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی تیاری کریں، ہمارے ناظرین بھی تھوڑا سا موٹیویٹ ہوں اور ابھی سے کچھ تیاری کریں، جہاں بزنس کی تیاری ہے وہاں پہ رمضان کی، اس حوالے سے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں پہ ایڈورٹائزمنٹ بھی چل رہی ہوتی ہے کہ جو ہے سموسے آپ تیار لے لیں اور پکوڑے لے لیں، یہ سارے آپ کو بس ریڈی ٹو کوک ہیں، ابھی سے تیاریاں جاری ہیں، تو یہ بھی تیاری چلنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں رجب سے رمضان کی کس طرح تیاری ہونی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ناظرین کی طرف کہیں خدا نخواستہ یہ ایک تاثر نہ جائے کہ ہم انہیں کمانے کی طرف سے روک رہے ہیں، کیونکہ رزق حلال کمانا، قسم حلال جو ہے وہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کہ دنیاوی وہ مال کہ جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی یاد سے غافل کر دے، وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، نہ کہ یہ کہ جو حلال طریقے سے کمایا جائے۔ بس اوقات ایسا رویہ انیس بھائی دیکھنے میں آئے لوگوں کا کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت اچھا ہو، اگرچہ حلال سے ہو، تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اور اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین کے خلاف بات ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں دین کے جتنے سارے کام ہیں تو ان کے لیے ایک پیسہ تو ہمیں درکار ہے، اس کے لیے ہمیں انکم کی اور آمدنی کی تو ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کرنا۔ ہاں بس یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنات کو ہم نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا اب عبادت کیا ہے؟ کیا ہم عبادت کیا ساری زندگی صرف نماز پڑھتے رہیں؟ ایسا نہیں، نماز بھی عبادت ہے لیکن نماز ہی عبادت نہیں ہے، روزہ بھی عبادت ہے لیکن روزہ ہی عبادت نہیں ہے، حج زکوٰۃ بھی عبادت ہے لیکن فقط وہی عبادت نہیں ہے۔ تو پھر عبادت ہے کیا چیز کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو، انسان ہو یا جنات، تمام کو اسی لیے پیدا کیا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ عبادت کا درست مفہوم یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ تو بس اسی طرح رجب المرجب کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں ہم چاہے رمضان مبارک کی جتنی بھی تیاری کریں، اگرچہ کاروبار کی تیاری بھی کریں، لیکن ہم نے اپنے کام کو درست انداز سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تیاری کرنی ہے، تو وہ بھی بالکل احسن ایک کام ہوگا۔ باقی آئی بات عبادتوں کی، تو عبادتوں کے لیے چونکہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا، تو قرآن عظیم کی تلاوت کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ آپ جتنی کثرت روزوں کی شعبان کے مہینے میں فرمایا کرتے، اتنی کسی اور مہینے میں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح پھر رجب المرجب کے مہینے میں بھی جن لوگوں نے اپنے روزوں کا معاملہ کیا اور عبادتوں کو بڑھایا، تو اس کی کئی فضیلتیں، کئی برکتیں ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ تو یقیناً دونوں طور پر ہمیں عبادت کو لینا چاہیے۔ اگر آپ کی بات کو میں سم اپ کرنا چاہوں تو اس کا مقصد یہ کہ جتنا اپنے آپ کو آپ فارغ کر سکتے ہیں عبادت کے لیے ممکن بن پڑتا ہے، ہمیں کرنا چاہیے، جتنی استطاعت ہے۔ یعنی آپ کاروبار بھی کیجئے، گھر میں کھانا بھی پکائیے، سارے معاملات کیجئے، لیکن آپ کو فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں مجھے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، تو اپنے آپ کو جتنا آپ فارغ پہلے کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیجئے، جس کا لینا ہے، جس کا دینا ہے، اکاؤنٹ جو آپ کے لیے بن پڑتا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں میرا جو نبی خوبصورت سبجیکٹ، آپ جب کفار جاتے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس اور کہتے ہیں کہ سفر اس طرح کیا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے، اس واقعے سے آغاز کرتے ہوئے ہمیں سفر معراج کے سیدنا احوال بیان صدیق کیجیے۔ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج سے واپسی پر جب اس معاملے کو ظاہر فرمایا لوگوں کے سامنے، تو انیس بھائی یہ عقل میں آنے والی بات تو نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا عقل میں آنے والی بات نہیں تھی تو ہم اس کو یہ بھی یقیناً جان سکتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ یہ معجزہ تھی،
معجزہ اور کرامت ان کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو خرق عادت ہو، جو خلاف عادت ہو. خلاف عادت وہ جو عقل میں نہ آ سکے، وہی معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ عاجز کر دے جو عاجز کر دے. ورنہ تو پھر جو عقل میں آئے تو وہ تو انسان کو عاجز نہیں کر سکتا. تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایسا ہو گیا. تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رات کے مختصر سے حصے میں اپنے اس طویل سفر کے معاملات بیان فرمائے تو کفار کو تو موقع مل گیا کہ اب ہم ایسی بات کریں گے کہ معاذ اللہ جس کے ذریعے حضور کی شان میں معاذ اللہ ہم بے ادبی کریں گے، اور جو لوگ ان کی فیور میں ہیں، جو انہیں تسلیم کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، تو ہم ان کے سامنے اس بات کو ذکر کریں گے. اچھا، یہ بڑی وہ کوشش اور خواہش لے کر، خوشی لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آگے کہا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا بات کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے آ گیا اور اس طرح کے معاملات کیے، تو کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ آپ نے کہا بالکل عقل میں نہیں آتی. تو اس طرح کا واقعے کا مفہوم ہے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ اس بات کو تو نہیں مانا جا سکتا، عقلی طور پہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو صدیق اکبر سے کہا کہ اچھا تو پھر آپ کے محمد عربی نے یہی بات کا دعویٰ کیا ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ صدیق اکبر پہ قربان جائیے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا نے یہ بات کہی ہے تو پھر اس سے بڑھ کے بھی بات ممکن ہے. اگر محمد عربی نے یہ بات کہی ہے تو میں بالکل بعین ہی اسے تسلیم کرتا ہوں. تو پھر آپ نے جب صداقت کی تو اس صداقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے صدیق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا یہ لقب آپ کے لیے عطا فرمایا. اور آج پوری دنیا اسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کے نام سے ہی یاد کرتی ہے اور آپ کو جانتی ہے. اچھا، اس واقعے کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یہ واقعہ اس کا اگر خلاصہ ذکر کیا جائے، چونکہ ہمارے پاس انیس بھائی وقت مختصر ہے اور ہم بہت زیادہ طویل گفتگو اس پر نہیں کر سکتے، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں اتنے معجزات ہیں، جس میں اتنے معاملات ہیں، جس میں اتنے نکات ہیں کہ انسان بیان کرتا چلا جائے تو سیرت نگاروں نے کتابیں بھر دیں لیکن اس کے باوجود ختم نہ ہو سکی. وہ شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو لہذا اگر ہم واقعہ معراج کا خلاصہ بیان کریں جو کہ قرآن اور احادیث سے جمع کر ہے، تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے اور جبریل امین نے اپنے کافوری لبوں، کچھ روایتوں میں آیا کہ کافوری آنکھوں سے حضور کے تلووں پر اپنے وہ لب یا اپنی آنکھیں لگائی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ٹھنڈک سے اپنی آنکھوں کو، چشمان مبارکہ کو کھولا. آپ نے کھولنے کے بعد جب بات کی تو پھر آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی گئی. اچھا، معراج لفظ عروج سے نکلا ہے، بلندیوں سے. تو ہر نبی کو معراج عطا ہوتی ہے لیکن جیسی معراج میرے آقا کو عطا ہوئی ایسی معراج کسی کو عطا نہ ہوئی. لہذا آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے. پھر جب ہم آگے چلیں تو اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کی لے جانے کی تیاریاں تھیں اور اتنا اہم ترین معاملہ تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی میں 4 دفعہ شق صدر ہوا، آپ کے سینہ مبارکہ کو کھولا گیا. تو اس ایک موقع پر بھی آپ کے سینہ مبارکہ کو کھولا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا اور اس کے بعد آپ کے سینہ اطہر کے اندر اسے حکمتیں اور ایمان سے بھر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق کو پیش کیا گیا. براق ایک سواری تھی جس پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے. اور براق یہ لفظ برق سے نکلا ہے. برق کہتے ہیں الیکٹریسٹی کو، اور الیکٹریسٹی کی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اسپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے. لہذا میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور اس کے بارے میں آتا ہے براق کے بارے میں کہ اس کی تا حد نگاہ یہ اس کا ایک قدم ہوا کرتا، یعنی جہاں وہ موجود ہے اگلی نگاہ جہاں پر ہوگی تو اس کا دوسرا قدم وہاں پر اس کا موجود ہوگا. یہ اس کی رفتار کا عالم تھا. پھر مسجد اقصیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا. اچھا، قرآن عظیم میں اتنا جو واقعہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی، تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ قرآن میں صراحت کے ساتھ واضح طور پہ موجود ہے. تو کوئی شخص اگر معاذ اللہ اس کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے وہ باہر ہو جائے گا، کیونکہ وہ صراحتاً قرآن کا انکار کر رہا ہے. اس کے اگلے جو منازل ہیں
آسمانوں کے اور جو آگے قرب الہی کے خاص منازل طے کیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ احادیث صحیحہ جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، احادیث مشہورہ ان کے مطابق موجود ہے، لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو شرعی طور پہ وہ گمراہ کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد جب مسجد اقصی میرے آقا گئے تو وہاں پر تقریباً 1,24,000 پیغمبر حضور کا انتظار فرما رہے تھے، اور وہاں پر تمام کے تمام موجود تھے۔ پھر وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی۔ کیا سما سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں قصیدہ معراج میں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد نماز اقصی کی جو مسجد میں جو نماز ادا کی گئی اس کے اندر فرماتے ہیں یہی راز تھا کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں معنی اول آخر، کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آ کے کر گئے تھے، یعنی کہ جتنے بھی تمام انبیاء تھے وہ آ کر اپنی اپنی سلطنتیں کر کے جا چکے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو تمام دست بستہ ان کے پیچھے موجود تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی، اور پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کی طرف کی سیر کرنے کے لیے توجہ فرمائی، اور پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب لے کے گئے تو آسمانوں کے دروازے کھلوائے گئے۔ سبحان اللہ۔ پہلے آسمان کا دروازہ جب کھلوایا گیا تو وہاں پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ جب دوسرا آسمان کھلوایا گیا تو وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تیسرے دروازہ جب کھلوایا گیا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران کئی عجائبات، کئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے مناظر تھے ان کو ملاحظہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے جو کہ ہر مقرب ترین شخص ذات کی آخری منزل ہے۔ جب وہاں پہنچے تو پھر اس کے بعد چونکہ اب اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے گیا تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا، تو لہذا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے تشریف لے گئے۔ ایک بہت پیارا نقطہ یہاں پر ذکر میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس نمرود کی آگ میں، تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے، تو رہا کہ آپ نے عرض کی تھی کہ حضور آپ جو ارشاد فرمائے تو اس کو کچھ کیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے، میرے لیے کافی ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے پوچھا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پوچھنے کا بدلہ اتارا اور حضور نے فرمایا کہ جبرائیل رب کی بارگاہ میں کچھ کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ، واقعے کا مفہوم ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کل بروز قیامت پل صراط پر امتی آپ کے گزر رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اجازت مرحمت فرمائے اور میں ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا لوں۔ جس بات کی منظر کشی سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ پھر آپ اس کے بعد آگے تشریف لے گئے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قرب خاص کی منازل جو آپ کو عطا ہوئی وہ آپ کو عطا کی گئی۔ اور اس کے بعد انیس بھائی یہ بھی ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام لا مکان گئے۔ لا مکان کیا چیز ہے؟ جہاں کوئی مکان نہیں۔ دیکھیں مکان اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں پہ ڈائریکشنز ہوتی ہیں، جہت ہوتی ہے کہ اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ سمت ہوتی ہے، شش جہت جسے کہا جاتا ہے، جہت ستہ جسے کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ تو حضور کہاں گئے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا قصیدہ معراج کے اندر کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، کیوں؟ کیونکہ گما سے گزرے گزرنے والے، ارے پڑے ہیں یا خود جہت کو لا لے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے؟ فرماتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، ارے پوچھتے کیا ہو کہ عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ
آیا صدرا کا مقام اور بولا آقا سے غلام کہ آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح الامی اور بولے یہ سرورے دی کہ تیری منزل ہے یہیں، آگے اب جائیں گے ہم۔ پھر آگے کا سفر شروع ہوا۔ آگے کے سفر کے ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین وقفہ لیں گے۔ علامہ صاحب جب بیان کر رہے تھے میرے پاس کچھ سوالات تھے، لیکن اتنا خوبصورتی سے بیان ہو رہا تھا کہ تصور تو ظاہر بات ہے اس کا ہم اس طرح تو نہیں باندھ سکتے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس کیفیت کے اندر ہم موجود ہیں، اور خاص طور پر یہ سفر مکہ المکرمہ سے ہوا تھا تو حرم کے اطراف سے ہوا تھا، تو وہ حرم یاد آ جاتا ہے، وہ کعبۃ اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو سوالات کو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اتنا آپ نے زبردست انداز سے یہ سما باندھا ہوا ہے کہ میں نے کہا سوالات کو پیچھے رہنے دی جائے اور گفتگو آپ کی جاری رہنی چاہیے۔ اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے مختصر سا وقفہ۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر۔ افضل بیگ سروری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک اسکالر حافظ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ گفتگو فرما رہے تو یقین جانے جی چاہتا آپ گفتگو کرتے رہے، ہم سنتے رہیں، اسی لیے میں آپ کو زیادہ انٹرپٹ بھی نہیں کرا۔ اب جہاں سے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے۔ ہماری بات چلی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مراد یہ کہ قرب خاص میں آپ تشریف لے گئے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی سمت کوئی جہت تو موجود نہ تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی جو باتیں ہوئیں، جو آپ کو تحفہ عطا فرمائے گئے، جو آپ کو نعمتیں رحمتیں، جو برتر علوم پوری دنیا کی بادشاہت جو آپ کو عطا فرمائی گئی، ان سارے معاملات کے بعد اور آپ کی امت کے لیے محبوب کا تحفہ دیا گیا جس میں ہم پر نمازیں فرض کی گئیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کو ملاحظہ کیا۔ انیس بھائی اس میں اتنے واقعات مذکور ہیں کہ اگر میں نے کہا نا کہ وہ کتابیں ختم ہو جائیں لیکن گفتگو اس پر ختم نہ ہو سکے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جب یہ سارے معاملات ہوئے پھر واپس تشریف لائے، اور اس پر ایک ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا، بڑا کمال کا کہا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے۔ تو لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے پاس واپس تشریف لائے، اور بیت المقدس کے، اور پھر جب واپس تشریف لائے آپ نے اعلان فرمایا تو چونکہ کفار میں تو واویلا مچ گیا اور انہیں تو موقع مل گیا، تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ بیت المقدس کیسا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے بیت المقدس کے حالات ظاہر فرمائے تو وہ حیران رہ گئے۔ پھر ان سے پوچھا کہ اچھا جو قافلے بیچ میں گئے تھے، تجارتی قافلے، تو ان کا کیا حال ہے جن راستوں سے گئے تھے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قافلوں کا حال بھی بتایا، اور جب وہ قافلے واپس آئے تو جب ان سے حالات پوچھے گئے اس وقت تو یقیناً وہی حالات تھے جن کی تصدیق کی گئی۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس میں آپ کی سواریوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ جی، اس میں آپ کی سواریوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 قسم کی سواریاں استعمال فرمائیں۔ ایک مکہ المکرمہ سے، مسجد حرام سے جو مسجد اقصیٰ تک آپ تشریف لے گئے، وہ براق پر سوار ہو کے گئے۔ پھر اس کے بعد جب مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نور کی سیڑھیاں روایتوں میں موجود ہے کہ آئیں، اور اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری سواری ہے، یعنی کہ پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرشتوں کے بازوؤں پر بیٹھ کے سیر کرتے ہوئے آگے اوپر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد 7ویں آسمان سے پھر سدرۃ المنتہا تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے بازوؤں پر وہاں تک آپ نے سواری فرمائی، اور پھر سدرۃ المنتہا سے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ تک چاہا اس مقام پر یا اس لا مکان تک، ان مقامات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رف نام کی سواری پر آپ نے سواری اختیار فرمائی۔ اس کا تذکرہ جو ہے تفسیر روح المعانی میں صاحب روح المعانی نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ براق اور پھر رف، بیچ میں تو آپ نے کہا کہ نور کی روشنی کی، نور کی وہ سیڑھیاں تھی اور پھر فرشتوں کے پر تھے، وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن براق کی کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کسی طریقے سے براق کس قسم کی سواری تھی اور رف کس قسم کی سواری تھی؟ براق کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جس طرح کا وہ گھوڑا اور خچر، ان کے درمیان کا کوئی ایک جانور تھا کہ جس کی بہت خوبصورت جانور تھا، اور جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کی
جو اسپیڈ ہے، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ برق نام سے اس کا نام اس لیے براق رکھا گیا، بہت زیادہ برق رفتار والا، تو اس کی تا حد نگاہ تک اس کی قدم کی مسافت ہوا کرتی تھی، تو براق کی سواری یہ تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفرف پہ سواری فرمائی تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے، لیکن کوئی خاص کیفیت، کیونکہ وہ مقام تھا کہ جہاں سے جبریل امین بھی آگے تشریف نہیں لے کر گئے تھے، تو لہذا یہ ایک اہم ترین معاملہ ہوا۔ اور اس میں ایک اور بڑا پیارا نقطہ ارشاد کیا گیا کہ جو نمازیں ہمیں عطا ہوئیں تو 50 نمازوں کا ہمیں تحفہ ملا، اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور امت اتنی نہیں پڑھ سکے گی، آپ اسے کم کروائیے، پھر 45، پھر وہ ہوتے 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 9 اسٹیپس کے اندر وہ ہوئیں۔ یہاں پہ بزرگوں نے بڑے پیارے نقطے ارشاد فرمائے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی کہ رب ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور کی جب بات ہوتی ہے تو حضور کو خود بلوایا گیا، تو ایک تو یہ رتبے کا یقیناً فرق ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ بیان ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے 9 دفعہ رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی ربی ارینی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 9 دفعہ جا کر ملاقات فرمانا یہ اس بات کے لیے تھا کہ اے موسیٰ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہ دیکھ سکے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں تو حضور کو دیکھ کر دیدار ان کو اس دعا کی قبولیت کے طور پہ عطا کیا گیا۔ 9 دفعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے معاملے کے بعد۔ اور یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ آیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سفر معراج ہے یہ خواب تھا یا حقیقت، تو اس پر بھی بات کی جاتی ہے۔ تو انیس بھائی دیکھیں اس پہ بہت لاجیکلی پوائنٹس ہیں، بہت آسان سے جو عقلی طور پہ سمجھ میں آنے والے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ خواب کے اندر کسی کو دیدار کروانا یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ جو عقل میں نہ آ سکے، ٹھیک ہے، جبکہ سفر معراج کو بہت بڑا معجزہ قرار دیا جاتا ہے قرآن عظیم کے بعد۔ اور جو کفار تھے، کفار کا واویلا کرنا اور اس بات کا انکاری ہونا اور صدیق اکبر کو معاذ اللہ بھڑکانے کی کوشش کرنا اور دیگر باتیں کرنا، یہ تمام کے تمام معاملات اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یقیناً یہ حقیقت کی معراج تھی، ورنہ یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص ہو تو خواب میں تو کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو وہ خواب کے اوپر اگر یہ بات حضور فرما دیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تو پھر کفار کا واویلا کرنا، اسے قبول نہ کرنے کا مقصد کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بات تو یہ، پھر دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات مبارکہ کہ جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ انیس بھائی آج اگر ہمیں کوئی بہت مختصر سی بات کرنی ہو نا، کوئی چھوٹی سی بات کرنی ہو تو ہم اس پہ بہت بڑی قسم نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ مجھے اگر یہ کہنا ہو کہ پانی ٹھنڈا ہے تو میں یہ بات کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ خدا کی قسم یا قرآن کی قسم کہ پانی ٹھنڈا ہے، تو آپ کہیں گے اتنی بڑی بات تو نہیں تھی جس پہ تم نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سبحان صفت کو بیان فرما کے جس بات کا، جس واقعے کا تذکرہ فرما رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ بات کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوگی، وہ حقیقت کی معراج کی بات تھی۔ پھر اسی طرح اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرے کہ جی معاذ اللہ حضور علیہ السلام پر کسی قسم کا الزام لگانے کی کوشش کرے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ معراج کا دعویٰ یہ تو حضور نے کیا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پاک کہ میرا بندہ خاص گیا، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ تو اگر آج کے بعد کسی نے اگر معراج پہ اعتراض کیا تو در حقیقت وہ حضور کی ذات مبارکہ پہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پہ اعتراض ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وہ قادر مطلق ہے، جب جو چاہے وہ یقیناً کر سکتا ہے۔ تو لہذا اس واقعے کے اوپر کسی قسم کا اعتراض کرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ باقی مختصر ہمارے پاس وقت ہے، میں ایک بات اس میں مزید ذکر کروں گا، اور بڑا پیارا پوائنٹ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بھی بات ہوتی ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہوا یہ مختصر سے حصے میں کیسے ہو گیا؟ بھئی رات کا مختصر ترین حصہ، کنڈی ہلتی رہی، پانی ابھی نالی میں بہہ رہا تھا، تو ایسا کیسے ہو گیا؟ تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جاتی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہاں ہے۔ بھائی فرمایا جاتا ہے کہ جو گھڑی ہے نا ہماری واچ، اگر اس کے اندر سے اس کی جان ہے سیل، اگر سیل کو نکال لیا جائے اور اگر 100 سال کے بعد بھی اس میں سیل لگایا جائے تو کیا ہوگا؟
ہوگا یہ کہ جہاں تھا وہیں سے شروع ہوگا. واہ، تو کیا لہذا بات، دنیا کے کیا بات. تمام معاملات کو روک دیا گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کی جان ہے. تو جب جان تھی تو جہاں چلتا تھا کہ جی، جی، وہ ہم بالکل. کہتے ہیں نا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. تو سبحان لہذا اللہ. اس کے حضور علیہ السلام کی باتیں ہم اگر کرتے جائیں تو حضور کا ہونا یقیناً وہ اس جہان کو چلاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کی جان ہے. تو یقیناً سفر معراج میں اور بھی بہت ساری باتیں اور بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن ابھی چونکہ مختصر وقت ہے تو ہم اس میں مزید گفتگو. اچھا ثاقب صاحب، آپ چونکہ روحانی طور پہ بھی علاج فرماتے ہیں اور وظائف وغیرہ کا سلسلہ بھی آپ کا رہتا ہے، خود بھی اس پہ وظائف کا آپ کا طریقہ کار ہے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جاتے جاتے اس آپ کیا فرمائیں گے کہ جو بقیہ ایام رہ چکے ہیں رجب کے، شعبان کے، پھر اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے، کون سا اس وقت اس مہینے کے لیے ورد زیادہ کرنا چاہیے آپ کے مطابق؟ دیکھیں میں تو یہ عرض کروں گا کہ اول تو ویسے جس کو جیسی ضرورت ہوتی ہے تو بندہ اس کے مطابق بھی اعمال کا انتخاب کرتا ہے، لیکن در حقیقت ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ استغفار کو ذرا فوکس کرنا چاہیے. اچھا ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ استغفار جو ہے نا وہ صرف اور صرف گناہ کی معافی چاہنے کے اوپر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر بندہ استغفار کرے تو اس کے رزق کے معاملات، اس کے اولاد کے معاملات، ان کی شادیوں کے معاملات، جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام بہت بہتر ہو جاتے ہیں. اور ایک میں ورد عرض کرنا چاہوں، قرآن عظیم کی آیت مبارکہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ تو نے جتنی بھی میرے لیے خیر نازل فرمائی میں اس خیر کا محتاج ہوں. تو اس آیت مبارکہ کا ورد کیا جائے، جس نیت کے ساتھ اس ورد کو کریں گے تو انشاءاللہ وہ اسی کے لیے کام آئے گی. قرآن پاک میں بتا سکیں گے کہ کس سپارے میں موجود ہے؟ یہ سورہ قصص کے اندر ہے، مجھے آیت نمبر ایکچول ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن سورت کی آیت سورہ قصص کے اندر ہے، اور آیت کا جو وہ ہے، آیت کی جو الفاظ ہیں وہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ آیت مبارکہ اگر کوئی اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھے، روزانہ 70 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کچھ نہ کچھ 20-21 دفعہ اپنے ورد میں رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمت کی. بہت بہت شکریہ حافظ ثاقب صاحب. افضل بیگ سروری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، معراج کے سفر میں تو آپ صرف ایک ہی کسی پہلو کو لے لیجئے اور اس پہ نقطے بیان کرتے چلے جائیں تو وقت آپ کو احساس نہیں ہوگا کس طرح سے. صرف آپ براق پہ گفتگو کریں تو کرتے چلے جائیں، کنڈی ہلتی رہی تو ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں تو وقت اتنا تیزی کے ساتھ نکلے گا کہ آپ کو اس کا ادراک بھی نہیں ہو سکے گا. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر وینس ٹی وی میں میں نے جب پتہ کیا تو یہاں پہ کافی سارے پروگرام ہونے والے ہیں معراج کے حوالے سے، تو طویل اس میں بھی ذکر ہوتا رہے گا، برکتوں والا ذکر ہے، جتنا ذکر کریں وہ کم ہے. اور بڑی خوبصورت مثال دی کہ گھڑی والی مثال دی، میں نے پہلی مرتبہ سے سنا تھا کہ جس طرح گھڑی کی جان ایک سیل ہوتا ہے، اس سیل کو نکال دیں تو جہاں پہ گھڑی سوئی رکی ہوئی تھی وہیں پہ رکی رہتی ہے، دوبارہ آپ چاہے 100 سال بعد لگائیں، اس کے بعد جب اس کو دیکھیں گے تو وہیں سے اس کا آغاز ہوگا. تو جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہان ہے. بڑا خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی شعبان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، کچھ معراج کے حوالے سے بھی اگر ممکن ہو تو بات کرنے کی کوشش کریں گے. افضل بیگ سروری صاحب کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ نعت پیش کریں، اور اسی پہ ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوگا. اپنے میزبان محمد انیس ابا لاکانہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی افضل بیگ صاحب. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی
نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوالا ہے، ہاں مدینے والا ہی بلوالا ہے۔ اور یہ چکی چل رہی ہے سیدہ کی، یہ چکی چل رہی ہے سیدہ کی، سیدہ کی ماں سیدہ کی، یہ چکی چل رہی ہے سیدہ کی، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، ہاں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ ان نواسوں کا صدقہ صدقہ بانٹتے گئے، نواسوں کا نواسوں کا نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا